کسی نے صحیح کہا ہے کہ کوئی بھی اپنا ملک اور اپنی سرزمین خوشی سے چھوڑ کر نہیں جاتا، اور بات تو سچ ہے کہ ہر کسی کو اپنے ملک اور اپنی سرزمین سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بھی اپنا ملک اور اپنی سرزمین چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کی دو وجہ، یا تو ان کو کوئی اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے، یا تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ملک سے، زیادتیوں سے، چیزوں سے، اس وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات، ایسی ہی زیادتی ایک ہی ادارے کی طرف سے جو ہوئی ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک خبر آئی چند دن پہلے کہ پاکستان کا ایک مایہ ناز کھلاڑی، مڈل آرڈر بیٹسمین، کراچی کا ایک بہترین لڑکا، بہترین کھلاڑی، جس نے ڈومیسٹک میں سینچریوں کی بھرمار کر دی، جس نے 2007 میں ڈیبیو کیا، 2009 کا T20 ورلڈ کپ کھیلا، اور 10 سال، آلموسٹ 10 سال سے زیادہ وہ ٹیم سے باہر رہا، پھر بھی وہ محنت کرتا رہا، اپنی کوشش جاری رکھا رہا، ڈومیسٹک کھیلتا رہا، ڈومیسٹک میں سینچریوں کی تعداد کو بڑھاتا رہا، اسکور پہ اسکور کرتا رہا، 16-17 ہزار رن کر ڈالے اس نے، اس امید سے کہ اس کو اپنے ملک میں اپرچونٹی دوبارہ ملے گی، دوبارہ اس کو اپنا ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن وہ چپ رہا، اس نے اپنے ملک کے لیے سوچا اور وہ کرتا رہا، اور 10 سے 11 سال بعد، یعنی کہ وہ بندہ خاموش رہا، اس کا نام ہے فواد عالم۔ اس بندے کو 10 سال آپ نے ٹیم سے باہر رکھا اور بھول گئے، لوگ کہتے ہیں بھولے تو بھولے، چیف سلیکٹر 10 سال اس شخص کو بھول گئے۔ چیف سلیکٹر کا کام ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ جا کے دیکھیں کہ کون پرفارم کر رہا ہے۔ وہ بندہ ہر سیزن میں پرفارم کر رہا تھا، 40-42 سینچریاں اس نے ڈومیسٹک میں مار ڈالی۔ پرفارمنس ایسی اتنی بری نہیں تھی کہ آپ اس کو 10 سال باہر کریں، لیکن وہ 10 سال تک مزید، جس 10 سال وہ رہا باہر، وہ محنت کرتا رہا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کو موقع ملے، اور جب اس کو موقع ملا تو اس نے بھرپور سینچری مار کے منہ بند کر دیے سب کے، لیکن اس کے بعد پھر سے اس کو ٹیم سے باہر کیا گیا، اور اس بار سے لے کے اسٹارٹ سے لے کر اس بار تک فواد عالم کو جو باہر کیا گیا ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، نیپوٹزم کی بنیاد پہ کیا ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ کے نام پہ کیا گیا ہے، پرسنل پریفرنس کی بنیاد پہ ان کے اگینسٹ جو دوسری پر ان کو پریفر کیا گیا، ان کو نہیں کیا، فواد کو نہیں کیا گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے ڈیسیشن یہ لیا کہ وہ پاکستان کرکٹ کو خیرباد کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں وہ لیگ کرکٹ کھیلیں گے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے بہت سے کھلاڑی، بہت سے ڈومیسٹک پلیئرز اسی طرح ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور باہر ممالک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، باہر ممالک میں کوچنگ کر رہے ہیں، باہر ممالک میں لیگز کھیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر وہ اپنا گھر، اپنا فیوچر کیسے چلائیں گے، اپنا گھر، کاروبار جو بھی ہے، پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو جب آپ کو موقع، ان کا ظاہر وہ دل برداشتہ ہو کے گئے ہیں نا، اپنا ملک تو کوئی نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا۔ اسی طرح فواد عالم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ اس کی تعداد، اس کی جتنی بھی بتائی جائے کم ہے۔ سلیکٹرز بھول گئے، 10 سال بھول گئے۔ کریڈٹ جاتا ہے ماضی کے کرکٹ بورڈز کی، جنہوں نے ان کو موقع دیا اور وہ واپس آئے، اور ٹیم کی، اور انہوں نے آتے ہی 7 سینچریوں کی تعداد کر ڈالی، اور منہ پہ چماٹ دیا ہے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ، لیکن پھر اس کے بعد پھر سے ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا، اور اس بار جب وہ باہر ہوئے تو وہ واحد بندہ یہ لڑکا کراچی کا جو بہت خاموشی سے اپنے ملک کے اگینسٹ ایک لفظ اس شخص نے نہیں بولا، اور خاموشی سے وہ یہاں سے اٹھا اور لیگ کھیلنے چلا گیا۔ اور اب یہ خبر آئی ہے، ابھی کب وہ کرتے ہیں اس چیز کا اعلان باقاعدہ، وہ بعد میں ہوگا، لیکن یہ جو خبر ہے اچھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے حماد اعظم، بہت سارے لڑکے پاکستان چھوڑ چکے اور ڈفرینٹ UK USA میں سیٹل ہو گئے اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہاں کی لوکل کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیگز کھیل رہے ہیں، کوچنگ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے، پاکستان PCB کی طرف سے جو زیادتیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ دل برداشتہ ہو کے ہی لوگ جاتے ہیں۔ فواد عالم کا پاکستان کے لیے بہت سروسز ہیں۔ فواد عالم وہ لڑکا، ایک دبلا پتلا لڑکا ہوا کرتا تھا جب وہ ٹیم میں آیا تھا، اور جب وہ 10 سال 11 سال بعد آلموسٹ جب وہ ٹیم میں واپس آیا تو ایک داڑھی مونچھ والا لڑکا تھا، اور جس سٹان سے وہ بیٹنگ کرتے تھے، جس سٹان سے ان کا بیٹنگ کا سٹائل تھا، وہ ایک کلاسک تھا۔ ہر کوئی دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ اس پہ بھی جس طرح وہ بیٹنگ پہ کھڑے ہو کے بالر کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ اعلیٰ تھا، اور سینچریوں کی تعداد انتہائی بہترین تھی ان کی ڈومیسٹک میں۔ لیکن زیادتی ہوئی ہے، اور ایسی طرح کی زیادتی بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہو رہی ہے،
اور ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ تو صاف فواد کے ساتھ اور تعصب جسے کہتے ہیں نا، تعصب کی بنیاد پہ ان کی ساری زیادتی ہوئی، اور ہم سب بہت سیڈ ہیں کہ اس طرح ایک اور لڑکا پاکستان کو ریپرزینٹ اب نہیں کرے گا، اور اس نے فیصلہ کیا ہے، اب اس نے آفیشلی اناؤنس نہیں کیا ہے، پر ایز پر نیوز جو آئی ہے اس کے مطابق، جو نیوز میں سوشل میڈیا میں خبریں چلیں اس کے مطابق وہ اب یو ایس اے میں سیٹل ہو جائیں گے اور یو ایس اے کی لیگس کھیلیں گے۔ سو پاکستان کا ایک اور میڈل آرڈر بیٹسمین جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، کراچی کو ریپرزینٹ کیا، ڈومیسٹک میں سندھ کو ریپرزینٹ کیا، کراچی کو ریپرزینٹ کیا، اور پھر بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو اس لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ وہ مواقع نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے، جس چیز کو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور زیادتی کی خبر آئی جو کہ کسی کو نہیں خبر تھی، اور یہ آئی ریسنٹلی، جو زیادتی ماضی میں ہوئی تھی اور اس کا اب جا کے اس کو صحیح کیا گیا، اور اس کا پورا کریڈٹ محمد حفیظ کو جاتا ہے اور کرنٹ چیئرمین ذکا اشرف کو جاتا ہے۔ سرفراز نواز ایکس کرکٹر کی پینشن بند کر دی گئی تھی، اور یہ پینشن بند کی گئی تھی 2017 میں، اور آج ہم 2023 میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 6 سال سے زیادہ ہو گیا تھا سرفراز نواز کی پینشن بند کر دی گئی تھی، وہ بھی پی سی بی کی طرف سے۔ اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے پی سی ایز اے ایکس کرکٹر اپنی کوئی ایڈوائسز دی ہیں، ظاہر ہے ان کا کام ہے، وہ ملک کے لیے ہی بات کرتے ہیں نا، ٹیم کے لیے بات کرتے ہیں، اپنی پرسنل کے لیے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کرٹیزم برداشت نہیں کر سکی اس ٹائم کی کرکٹ بورڈ، نجم سیٹھی شاید تھے اس ٹائم چیئرمین، اور انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور انہوں نے ان کی پینشن بند کر دی۔ اور حیرت اس بات کی کہ اس کے بعد آنے والے چیئرمین احسان مانی ہو گئے، رمیز راجہ ہو گئے، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ چیز دیکھتے کہ سرفراز نواز جیسے لیجنڈ کھلاڑی کی آپ پینشن بند ہے۔ یہ تو محمد حفیظ کا بہت زیادہ کردار ہے، اور بہت زبردست کام انہوں نے کیا، وہ بہت زیادہ ووکل ہیں اس چیز میں، اور بہت زیادہ کھل کے بولتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ذکا اشرف سے کہہ کے ان کی پینشن اوپن کروائی، نہ کہ بلکہ پرانی جو ان کی ڈیوز تھے جو 2017 سے لے کے 2023 تک، وہ اس کا چیک ملا ہے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، پی سی بی سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے پیسے نکلوانا اور وہ نکلوا کے کسی اور کو دلوانا بہت بڑی بات ہے، اور بہت زبردست کام کیا سرفراز نواز نے پاکستان کے لیے، اور حفیظ کا کریڈٹ چاہتا ہے کہ ان جیسے کھلاڑی جن کا پینشن اور کھلا ہے، اوپن ہوا ہے، چیکس ملے ہیں، اور ان کا رائٹ بنتا ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہو جو آپ کسی کی پینشن بند کر دو؟ نجم سیٹھی صاحب آپ کرکٹر نہیں تھے، آپ ایک صحافی ہیں، اور آپ صحافی کے ہوتے ہوئے اگر آپ چیئرمین بن گئے تھے تو آپ کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ ایکس کرکٹرز کی پینشن روک دو؟ بہت بہت جتنا شکریہ ادا کیا جائے کہ جو حالت اس وقت، جو کنڈیشن سرفراز نواز کی ہے اور کیا ان پہ گزری ہوگی پینشن کے بغیر، وہ جانتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فاقے میں تھے، لیکن آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے، یا حق مارا گیا تھا۔ خیر اب جو آئے دیر آئے درست آئے، تو ایسے ہی بہت سی زیادتیاں ہیں جس کا ذکر میں نے آج کیا آپ کو، ایک فواد عالم ہے، ایک سرفراز نواز تھے، اسی طرح بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آئی ہیں اور ان کا خیال نہیں کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، ڈومیسٹک لیول میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے، لیکن اب کوشش کرنی چاہیے پی سی بی کو بھی کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ خیال کریں ایکس کرکٹرز کا، پریزنٹ کرکٹرز کا، تاکہ ان کا کیریئر نہ خراب ہو۔ سو آج کے لیے اتنا ہی تھا، دل برداشتہ ہوئے، ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بس شکر اللہ کا کہ حفیظ کی محنت اور کوشش کام رنگ لائی، اور سرفراز نواز کو ان کا وہ ملا، لیکن فواد عالم بہت بہترین کھلاڑی، کراچی کا بہترین لڑکا، پاکستان کا بہترین لڑکا، ہم نے کھو دیا، اور وہ اب چلے شاید پاکستان کو شاید اب وہ ریپرزینٹ نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے اتنا نیپوٹزم ہے اور اتنا وہ ہے، تو اب وہ بیچارے دل برداشتہ ہو کے یو ایس اے میں میرے خیال سے بھی ہیں لیگس کھیلنے کی، کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن جیسی اس پر رپورٹ چلی آ رہی ہے اس مطابق وہ شاید لیگس کھیلیں گے۔ تو یہ ایک بہت سیڈ نیوز ہے، میرے چینل کو دیکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔